اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد و ممات ممات محمد وآل محمد۔ خدایا ہماری زندگی کو اس طریقے سے قرار دے کہ ہم محمد وآل محمد کی طرز کی زندگی گزار سکیں، اور ہماری موت بھی اس طریقے سے قرار دے کہ جس طریقے سے تو نے محمد وآل محمد کو موت عطا کی ہے۔ اپنی پچھلی گفتگو میں ہم نے ایک نقطے کو اٹھایا تھا کہ کربلا کے اندر تربیت اولاد، تربیت خانوادہ، تشکیل خانوادہ کے اصول موجود ہیں یا نہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس پہلو سے بھی کربلا کو دیکھا ہے؟ معمولاً جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے، جب بھی ماہ محرم آتا ہے تو فضائل بیان ہوتے ہیں، مصائب بیان ہوتے ہیں، شجاعت بیان ہوتی ہے، وہ عظیم کارنامے کے جو کربلا کے میدان میں اصحاب نے کیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جن کو خط لکھے گئے اور وہ کربلا کے میدان میں آئے، ان اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو یزیدی فوج میں تھے پھر پلٹ آئے حسینی بن گئے، ان اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہیں تھے، ان اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو غلام تھے، ان افراد کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو نوجوانی کی حالت میں تھے، ان شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو شیرخوارگی کی حالت میں تھے، ان شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو نومولود تھے، ان شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو در حقیقت اگرچہ ایک فرد تھے لیکن ان کی ذات کے اندر، ان کی زندگی کے اندر وہ عظیم لشکر اور امت موجود تھی کہ جو کربلا کے میدان میں ظاہر ہوئی۔ ان اصحاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو امام مظلوم کربلا کا ساتھ دینے کے لیے کربلا میں آئے اور کربلا تک پہنچے۔ یہ سب کچھ ذکر کیا جاتا ہے۔ امام حسین، کربلا کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم اگر اپنے نوحوں میں دیکھیں تو کربلا کے مصائب ہیں، اگر ہم اپنی مجالس میں دیکھیں، ذاکرین کو دیکھیں، وہ اپنے ذکر میں، وہ اپنے قصائد میں، وہ اپنے مصائب میں فضائل و اہل بیت اور مصائب اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ خطباء کو دیکھ لیں، وہ خطابت میں اسی کام کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے اس چیز کی طرف توجہ کی کہ کربلا ہمارے لیے آئین زندگی ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، تو درسگاہ فقط ذکر کے لیے نہیں ہوتی۔ درسگاہ فقط یہ نہیں کہ ایک درس لے لیا، اس درس کو اسی کلاس کے اندر کیا کر دیا جائے، کتاب کھولی جائے، اسی کلاس میں درس لے کے بند کر دی جائے، پھر اگلے دن انسان جائے اسی کلاس میں، وہ کتاب کھول لے اور پھر انسان درس لے۔ درس اس کو نہیں کہتے۔ اگر اس طریقے سے درس لیا جائے تو کبھی بھی انسان امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ بس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے درس لینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم کلاس میں بیٹھیں، اس درسگاہ میں بیٹھیں، درس لیں، اور اس درس کو جب اس درسگاہ سے باہر آئیں تو اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی لائف میں، اپنی اس لائف کے اندر کہ جس کو ہم گزار رہے ہیں اس کے اندر اپلائی کریں، پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ کربلا آئینہ ہے، اس آئینے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس آئینے میں فٹ آتے ہیں یا نہیں، آیا ہمیں اس آئینے میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، آیا وہ معیارات کہ جس معیارات کو حسین نے ہمیں دیا وہ نظر آتے ہیں یا نہیں۔ اس نگاہ سے ہم نے کربلا کو دیکھنا ہے، اور اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ فقط کربلا کے اندر مصائب ہیں یا کربلا کے اندر درس بھی ہے، فقط کربلا کے اندر مصائب ہی ہیں یا کربلا کے اندر تربیت کے اصول بھی ہیں۔ فقط کربلا، فقط ذکر سید الشہداء، 10 محرم کو آئیں، 10 محرم تک ذکر کریں، 11 محرم کو شام غریباں کے بعد الوداع الوداع کر کے چلے جائیں اور یہ دعا کریں کہ زندہ رہے تو انشاءاللہ اگلے سال پھر حسین تیرا غم منائیں گے، یا یہ کہ اس کے برعکس 10 دن ہماری تربیت کے دن ہیں، 10 دن ہم اس درسگاہ میں درس حاصل کرنے کے دن ہیں، اور 11 محرم سے اگلے سال
29 یا 30 ذی الحجہ تک یہ اس درس کو عملی کرنے کے دن ہیں۔ ہماری کربلا 11 محرم 10 محرم کو ختم ہو جاتی ہے، جبکہ حسین کی کربلا 11 محرم سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری کربلا 10 محرم کو ختم ہو جاتی ہے، لیکن جناب زینب کی کربلا 11 محرم سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری کربلا 10 محرم کو ختم ہو جاتی ہے، جناب سید الساجدین کی کربلا 11 محرم سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری کربلا 10 محرم کو ختم ہو جاتی ہے، جبکہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی کربلا 11 محرم سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری کربلا 10 محرم تک کو ختم ہو جاتی ہے، لیکن آل محمد کی کربلا 11 محرم سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں جب تمام اوان و انصار اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، آواز استغاثہ بلند کی۔ کیوں امام نے آخری وقت میں آواز استغاثہ بلند کی؟ حل من ناصر ینصرنا، کیوں ناصر مانگے؟ حل من ذاب بن یذوب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو حرمت رسول، حرم رسول کا دفاع کرے؟ کیوں امام نے آخری وقت میں یہ نعرہ بلند کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کربلا 10 محرم کو ختم نہیں ہوئی، بلکہ کربلا قیامت تک جاری ہے۔ کون ہے جو حسین کی نصرت کرے؟ کون ہے جو وقت کے حسین کی نصرت کرے؟ حسین نے ناصر مانگے ہیں، حسین نے محب نہیں مانگے، حسین نے ذاکر نہیں مانگے، حسین نے ذکر کرنے والے نہیں مانگے، حسین نے خطیب نہیں مانگے، حسین نے ناصر مانگے ہیں، نصرت طلب کی ہے۔ یہ نصرت کس طریقے سے ہوگی؟ سب سے پہلے حسین کی معرفت ہوگی۔ وہ نقطہ جو میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ ہدف اور مقصد اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس ہدف اور مقصد کی معرفت ہو۔ یہ نصرت اسی وقت ہو سکے گی جب حسین کی معرفت ہوگی، جب حسین کی نصرت کی معرفت ہوگی۔